نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، میں اور آپ اس وقت اصال ثواب کی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ مجھ سے قبل ہمارے بزرگ عالم دین، استاد العلماء، ابو الخطباء، استاد الخطباء حضرت علامہ محمد حنیف چشتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نہایت ہی احسن انداز کے اندر اور حقیقت پر مبنی سچی اور کھری باتیں اور صاف صاف باتیں بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کے سامنے احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور ایک درس آپ نے دیا۔ آپ کی اس گفتگو کے بعد مزید گفتگو کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لیکن حکم کے مطابق میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، موت یہ اللہ تبارک و تعالی کا اٹل قانون ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس پل سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اس وادی میں ہر ایک نے قدم رکھنا ہے۔ جو بھی اس کائنات کے اندر آیا، ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جس نے اس کائنات میں آ کر ایک سانس بھی لے لیا، وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ موت ہے ہنگامہ آرا قلزم خاموش میں، اور ڈوب جاتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں۔ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ موت کی حقیقت کیا، اور اسلام نے موت کا تصور کیا دیا۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو موت کا تصور کیا دیتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے اور اٹل قانون ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت کا لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب کوئی موت کا نام لیتا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، یہ لفظ ادا نہ کرو۔ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو وہ بچ نہیں سکتا، اسی طرح موت اٹل قانون ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اتنی حقیقت ہے کہ اس کا انکار ہی ممکن نہیں۔ آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، وہ کہتا ہے پیام اجل سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، پیام اجل سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے۔ موت ایسی زندہ حقیقت ہے کہ ہم نے خود اپنے پیاروں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان پر مٹی ڈالی، لہذا یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ لیکن عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری باری نہیں ہے، ابھی میرے لیے بڑا وقت پڑا، ابھی میری باری کہاں ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، ابھی تو بچے ہوں گے، ابھی تو میں نے بڑھاپا دیکھنا ہے، ابھی تو فلاں کام کرنا ہے، ابھی تو فلاں کام کرنا ہے۔ مگر انسان یہ بات بھول جاتا ہے، اس دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے باپ آیا، پھر بیٹا آیا، پھر پوتا آئے گا، لیکن جانے کے لیے یہ کوئی ضروری ہے کہ پہلے دادا جائے گا، پھر باپ جائے گا، پھر پوتا جائے گا؟
بوڑھا دادا بیٹھا رہتا ہے، جوان پوتا پہلے چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمہ وقت اپنی موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس سے آخرت کی یاد رہتی ہے۔ فرمایا موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لذت کو توڑنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمایا موت، اس سے آخرت کی یاد رہتی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے وقت مل جائے تو کبھی تھوڑا سا وقت نکال کے قبرستان بھی ہو کے آیا کرو، وہاں پر جو کتبے لگے ہیں پڑھا کرو، کیسے کیسے جوان، کیسے کیسے پہلوان، کیسے کیسے نامور لوگ، کیسے کیسے پڑھے لکھے لوگ، کیسے کیسے وزیر مشیر، کیسے کیسے فنکار، کیسے کیسے اپنے علم کے ماہر، کیسے کیسے دنیا دار سرمایہ دار تخت و تاج والے سرمایہ والے دولت والے، آج ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، آج مٹ گئے، اور ان کے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ آج کوئی انہیں جانتا ہی نہیں ہے، اور وہ ان کی قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں جانتا۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں تھی کہ پنہاں ہو گئی، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، کیسے کیسے کڑیل جوان خوبصورت چہرے والے، کیسے کیسے نازک اندام، کیسے کیسے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھتے تھے۔ انسان دنیا میں سمجھتا ہے اگر میں 1 منٹ فلاں جگہ پہ نہ پہنچا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا جو ہے وہ ہنگامہ بپا ہو جائے گا، چابیاں تو میرے پاس ہے، میں نہ گیا تو فلاں کام رک جائے گا، میں نہ گیا تو سارے کام جو ہے وہ ٹھہر جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا سے لوگ چلے جاتے، دنیا کا نظام رکا، معاملات ختم ہوئے، چل رہا، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہم نہیں تھے پھر بھی چل رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے پھر بھی چلتا رہے گا۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اسے بھی یاد رکھیں کہ موت جو ہے انسان پر جب موت آتی ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ دیگر مذاہب کے اندر موت کا تصور یہ ہے کہ موت آتی ہے، بندہ مر جاتا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اب اس کو جلا دو، اب اس کو پانی میں بہا دو، اب یہ ختم ہو گیا، یہ مٹ گیا۔ مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو موت کا جو تصور دیا وہ دنیا کے دیگر مذاہب سے جدا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے موت آنے سے بندہ مرتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتقال کرتا ہے، وہ نقل مکانی کرتا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف جاتا ہے، دار العمل سے دار الجزا کی طرف جاتا ہے، دار دنیا سے دار آخرت کی طرف جاتا ہے، اس دار سے آدمی برزخ کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ مٹتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو موت کا تصور یہ دیا کہ موت آنے سے بندہ فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ موت فنائیت کا نام ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا سزا اور جزا کا تصور کیا ہے، عذاب اور ثواب کا تصور کیا ہے، جنت اور جہنم کا تصور کیا ہے، قبر میں سوال و جواب کا تصور کیا ہے، نیکی اور بدی کا تصور کیا ہے؟ جب موت مٹ جانے کا نام ہے، فنا ہو جانے کا نام ہے، تو پھر یہ اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا موت آنے سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ میت پڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بے جان پڑا ہوا ہے، مگر اللہ کے محبوب نے فرمایا اس بندے کو اس بات کا شعور ہوتا ہے، وہ بول نہیں سکتا مگر وہ ہر بات سنتا ہے، وہ پہچانتا ہے۔ فرمایا مرنے والا پہچانتا ہے، جو اس کا لباس اتارتا ہے مرنے والا اسے بھی پہچانتا ہے، جو غسل دیتا ہے مرنے والا اسے بھی پہچانتا ہے، جو کفن پہناتا ہے مرنے والا اسے بھی پہچانتا ہے، جو اس کی چارپائی کو کندھا دیتا ہے مرنے والا اسے بھی پہچانتا ہے، جو اسے لحد میں اتارتا ہے مرنے والا اسے بھی پہچانتا ہے، جو قبر پہ مٹی ڈالتا ہے مرنے والا اسے بھی پہچانتا ہے۔ فرمایا جب لوگ مٹی ڈال کے گھروں کی جانب لوٹتے ہیں مرنے والا ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی حقیقت کو یوں بیان کیا، اقبال ترجمان حقیقت ہے۔ اقبال کہتا ہے موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل
اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح و دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے جسے تو اپنی زندگی کی شام سمجھ رہا ہے، یہ تیری زندگی کی شام ہرگز نہیں، یہ تو نئی صبح کا آغاز ہو رہا ہے، تو نئے جہان کے اندر جا رہا ہے، وہاں تیرے اللہ کے محبوب نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ یہی وجہ ہے جب موت آتی ہے تو ہمارے ہاں تصور کیا، جب موت آئی یا اللہ بندہ مر گیا اسے روڑی پہ پھینکا ہے، باہر پھینک دے، فرمایا نہیں، بڑے سے قیمتی جانور مر جائے باہر روڑی پر پھینک دو، بس معاملہ ختم ہو گیا، اب مٹ گیا، فنا ہو گیا۔ لیکن جب بندے کی موت آتی ہے، جب اس پر موت کا فرشتہ آتا ہے، جب روح پرواز کر جاتی ہے، اب حکم کیا ہے کہ اب اس کی اب بھی عزت کرو، احترام کرو، میت کی عزت، ادب، احترام۔ اسلام نے تو قبر کی بھی عزت بتائی، اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر پہ پاؤں نہ رکھو، اس پر ٹیک لگا کے نہ بیٹھو، مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، پتہ چلا وہ قبر میں جا کر بھی زندہ ہے، اس کا احساس باقی ہے، وہ پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ جس کا دنیا میں تعارف ہوتا ہے وہ کسی قبر والے کے قریب سے گزرتا ہے، اسے سلام کہتا ہے، یہ قبر پہ جاتا ہے، وہ قبر والا صاحب قبر جو ہے وہ آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم قبرستان جاتے ہیں تو جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، بولیے، آتی ہے نا یہ دعا قبرستان جانے کی، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرت صاحب تشریف فرمائے، میں لمبی بات نہیں کرتا، تو سلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو ہے وہ سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور سلام اس کو کہا جاتا ہے جو سلام سنے بھی سلام کا جواب بھی دے۔ اگر ایک بندہ سلام سنتا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، حکم ہے اس کو سلام نہ کرو، قرآن پڑھ رہا ہے سلام نہ کرو، کیوں؟ وہ سنتا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کے لیے حکم ہے سلام نہ کہو، کیوں؟ وہ سنتا ہی نہیں، جواب ہی نہیں دیتا۔ سلام اس کو کہنا چاہیے جو سنے بھی، جو جواب بھی دے، جو سنتا بھی ہے، جو جواب بھی دیتا ہے۔ جس اسلام میں سوئے ہوئے کو سلام کہنا منع ہے، اسی اسلام میں موئے ہوئے کو سلام کہنے کا حکم ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہاں جی، جس اسلام میں سوئے ہوئے کو سلام نہ کہنے کا حکم ہے، منع ہے، سلام نہ کہو، کیونکہ وہ سنتا نہیں، جواب نہیں دیتا۔ اسی اسلام میں حکم ہے کہ قبرستان جاؤ تو اہل قبر کو السلام علیکم یا اہل القبور کو، پتہ چلا مرنے والا سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ وہ سویا ہوا جو ہے وہ سنتا ہے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتا، یہاں پر وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اب یہاں پر اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں حضرت کی موجودگی میں تو خیال کرنا، وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والے نے سن لیا، اس نے جواب بھی دیا، جو اس نے جواب دیا وہ ہم نے نہیں سنا۔ ہمارا سلام کہنا اس نے سن لیا، جو اس نے جواب دیا وہ ہم نے نہیں سنا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے۔ وہ جو قبر میں بھی جا کے سن بھی رہا ہے، پہچان بھی رہا ہے اور سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، اور ادھر وہ ہے جو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا قبرستان جاؤ سلام کرو، وہ قبر والا پہچانتا بھی ہے، تمہیں جانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ حکم آیا یہ مر گیا، یا اللہ اس کو پھینکا ہے، فرمایا نہیں، اس کے لیے اہتمام کرو، ذرا اعلان کر دو، کئی عزیز و اقارب کو بلا لو، اعلان کرا دو، لوگوں کو اکٹھا کر لو، اس کے رشتہ دار بھی آ جائیں، اس کے عزیز و اقارب بھی آ جائیں، سب کو جمع کر لو، اور ہاں آج اس کے لیے غسل کا اہتمام کرو، پانی لاؤ اور پانی کو نیم گرم کر لینا، کہیں اس بندے کو تکلیف نہ ہو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، نیا صابن بھی لے آؤ، ہاں آج اس کے لیے نیا لباس تیار کراؤ اور آرڈر پر لباس تیار کراؤ۔ یا اللہ یہ تو مر گیا، اب اسے حاجت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ علماء سے پوچھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا مردے کا کفن کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کم از کم ایسا تو ہو جیسا وہ عید پر پہنتا تھا، آج اسے عید کا لباس پہناؤ۔ یا اللہ آج اس کے لیے عید ہے، یہ تو مر گیا، اس پر تو موت آ گئی، یہ عید ہے؟ فرمایا ہاں اس کے لیے عید ہے، کیونکہ آج مصطفیٰ کی دید ہے۔ کسی نے وہ صدف کا شعر ہے، یہ نعت خواہوں کو آتا ہوگا، مجھے تو نہیں زیادہ آتا، لیکن انہوں نے کہا کہ صدف جو کوئی جاندا ہے نہات ہو جاندا ہے، صدف جو کوئی جاندا ہے نہات ہو جاندا ہے، خبر عید ہے اس جہان اندر،
وہ عید ہے، عید اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کی دید ہے۔ اب حکم آیا کہ آؤ آؤ لوگوں کو اعلان کرا دو، چہرہ دیکھیں اس کا۔ مرنے والے کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ زندگی میں 2 مرتبہ لوگ خصوصیت کے ساتھ چہرہ دیکھتے ہیں بندے کا۔ ایک جب وہ دولہا بنتا ہے، اس دن سارے لوگ کہتے ہیں آؤ چل کے دولہے کو دیکھیں، یا پھر جس دن اس پر موت آتی ہے لوگ زیارت کرتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں، پتہ چلا کہ آج کوئی خاص بات ہے، فرمایا حکم آیا اس کو کندھوں پہ اٹھاؤ، کندھوں پہ اٹھا کے لے چلو، درمیانی چال سے چلنا، تیز تیز قدم نہ چلانا، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام میں مرنے والے کا بھی ادب ہے، لوگ زندوں کا ادب نہیں کرتے، اسلام مردے کا ادب بھی سکھاتا ہے۔ اور ادب کیا سکھایا؟ فرمایا درمیانی چال سے چلنا، کندھوں پہ اٹھا لو۔ یا اللہ ہمارے ہاں دنیا کے اندر دستور ہے کندھوں پہ اس کو اٹھاتے ہیں جو جیت جائے، جو جیت جائے اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، جو کھلاڑی میدان کے اندر جیت جائے، جو کمال کر جائے اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اس کو کندھوں پہ کیوں اٹھائیں؟ یا اللہ یہ جیت گیا، فرمایا ہاں تمہاری طرف سے زندگی کی بازی ہار گیا، میری طرف سے جیت گیا ہے، کیونکہ آج اس کو ایمان کے ساتھ موت نصیب ہوئی ہے۔ آج اس کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے چلو۔ اب کندھوں پہ اٹھا کے لے کے چلے، فرمایا راستے کے اندر اگر جنازہ آتا وہ نظر آئے کھڑے ہو جاؤ، ادب کرو۔ اگر جنازگاہ میں پہنچ گئے جب تک جنازہ نہ آئے کھڑے رہو، ادب کرو۔ یا اللہ لوگ نبی کی عصمت پہ کھڑے ہونے پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، بدعت اور شرک کہتے ہیں، نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ رب ہر عام و خاص کے مرنے پر جو ہے وہ ادب کی تعلیم دے رہا ہے۔ جو اسلام سارے کا سارا ادب ہے، اسلام سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اسلام کے اندر 2 ہی باتیں ہیں۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا اقبال تو بتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ دین کس شے کا نام ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، کوئی کہتا ہے یہ دین ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی لائنیں کھینچ رکھی ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ کوئی کہتا ہے دین یہ ہے، کوئی کہتا ہے دین یہ ہے۔ اقبال سے کسی نے پوچھا اقبال تو بتا تو فلاسفر بھی ہے، تو جو ہے تو پڑھا لکھا بھی ہے، تو جو ہے تو وکیل بھی ہے، بیرسٹر بھی ہے، تو شاعر بھی ہے، تو عربی بھی جانتا ہے، فارسی بھی پڑھ لیتا ہے، تو اردو بھی جانتا ہے، انگریزی بھی فر بول لیتا ہے، تو بتا کہ دین کیا ہے؟ تو نے بڑے سفر کی ہے، تو نے بڑا علم پڑھا ہے، ذرا بتا دین کس شے کا نام ہے؟ تو اقبال بولا، اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہاش عشق آغازش ادب۔ اقبال کہتا ہے دین سارے کا سارا 2 چیزوں کا نام ہے۔ دین کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے، دین کی انتہا عشق پہ جا کے ہو جاتی ہے۔ حضرات ذی وقار اب حکم آیا کہ اس بندے کے لیے اب یہ جو ہے اس کا ادب کرو۔ اور وہ ادب کیسا ہے، وہ تعظیم کیسی ہے کہ اب جب نماز جنازہ پڑھنے لگے تو اس میں بھی حکم ہے کہ اس کی تعظیم کرو۔ ہمیشہ سے امام کے پیچھے رہا، امام آگے رہا، یہ بندہ امام کا مقتدی بن کے پیچھے کھڑا رہا۔ آج اس کو آگے کھڑا کرو، امام کو پیچھے کھڑا کرو۔ آج یہ امام سے آگے ہوگا، امام پیچھے ہوگا۔ اس کا ادب ہے، اس کی تعظیم ہے۔ ہم اپنے مرنے والوں کو فراموش نہیں کرتے، بھولتے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مال، اولاد اور نیک اعمال، 3 چیزیں چھوڑتا ہے۔ مال وہ ہے جو گھر کا گھر میں پڑا رہتا ہے، کسی کا مال ساتھ کے جاتا ہے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا کیا ہے؟ تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ باقی جو پیچھے رہ گیا وہ تیرا نہیں، وہ پچھلوں کا ہے، وہ ورثاء کا ہے، وہ تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے، وہ تو لڑائی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیچھے والے یہ دیکھتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا۔ قبر میں جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں لے کے کیا آیا، وہ پوچھتے ہیں لے کے کیا آیا، یہ دیکھتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا۔ فرمایا مال گھر کا گھر میں پڑا رہتا ہے، اولاد وہ ہے جو قبرستان تک جاتی ہے، قبر پہ مٹی ڈال کے واپس آ جاتی ہے۔ فرمایا اس سے آگے انسان کے نیک اعمال جاتے ہیں، بس اسی کی ضرورت ہے، نیک اعمال۔ فرمایا نیک اولاد یہ بھی صدقہ جاریہ، اعمال اپنے ہاتھوں سے دنیا میں کریں گے اسی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعد میں پتہ نہیں کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن جو اٹھاتے ہیں اصالے ثواب کرتے ہیں، یقیناً وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتی ہے۔ جو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، وہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ عرض کی آقا وہ کیا؟
فرمایا میری امت کے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، لیکن قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو نیکوکار ہو چکے ہوں گے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا ان کے احباب ان کے لیے دعا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، اولاد صدقہ جاریہ کرے گی، اولاد نیک کام کرتی رہے گی، والدین کو اللہ تعالیٰ قبر میں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر وہ گناہ گار بھی ہوں گے تو اس دعا کی برکت سے، اصال ثواب کی برکت سے وہ بخشے جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم بس اتنی بات کہتے ہیں کہ جنہیں یہ مقصود ہے کہ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، والدین بخشے جائیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ختم کا، اصال ثواب کا، دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے، اور جو کچھ یہ پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار 1.25 لاکھ مرتبہ بسم اللہ شریف عہد نامہ، اور یہ کثیر تعداد میں سورہ یاسین، سورہ ملک، درود پاک، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، متفرق پارے، اور سورہ رحمان، اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ واقعہ، سورہ مدثر، اور 4 کل درود تاج، 51 مرتبہ ختم قرآن، ختمات قرآن پاک۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس محفل پاک میں پڑھا گیا، ہم نے اللہ اللہ کے محبوب کا ذکر کیا، کثیر تعداد میں ہم نے نعتیں سنی، جو کچھ بیان ہوا، اہل خانہ کی طرف سے جو کچھ تبرک، طعام، نیاز پیش کیا گیا، یہ سب ارمغان نیاز اللہ کی بارگاہ میں اور پیش کرنی ہے، اور یہ سب اصال ثواب کے لیے کرنا ہے۔ میری آپ احباب سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ 3 بار، سورہ اخلاص اول آخر دروشی پڑھ کے حضرت صاحب کے ملک کر دیں، خصوصی دعا انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرمائیں گے۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ چاند اچھا چلو ٹھیک ہے، میں نہیں آؤں جی دعا جی ہوں تسی کرو آگے، میں کر لی میں کر نہیں سکتا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا کریم، یہ محفل پاک اول تا آخر اس میں تیرے محبوب کا ذکر ہوا، تلاوت کلام پاک ہوئی، نعتیں پڑھی گئیں، اور جو کچھ بیان ہوا احباب کی طرف سے سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص کا نذرانہ پیش کیا گیا، اہل خانہ کی طرف سے جو طعام، تبرک، نیاز پیش کیا گیا، الہی یہ سب ارمغان نیاز اپنی بارگاہ بے کس بنا میں قبول و منظور فرما۔ حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بواسطۃ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول ہو۔ 1,24,000 یکم بے سب انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین، آپ کی اولاد امجاد، اہل بیت اعظام، پنجتن پاک، ازواج مطہرات، بنات طیبات، خلفائے راشدین، شہداء بدر، احد، حنین، خندق و کربلا کے تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، شاذلیہ، نازلیہ، ویسیہ، قلندریہ، فریدیہ، صابریہ، تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما یا رب العالمین۔ بالخصوص ملک محمد اقبال، جوید اقبال صاحب، ان کے والد مرحوم و مغفور ملک محمد حسین صاحب، ان کی روح پرفتو کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ الہ العالمین کی روح کو اعلیٰ علیشین میں جگہ عطا فرما، قبر کو تحد نگاہ وسعت عطا فرما، قبر کو بقائے نور بنا، جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ عرفہ باغ بنا۔ الہی بشی تقاضے کے تحت دنیا میں جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں، اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما یا رب العالمین۔ اس کلام پاک ان کے لیے کفارہ سیئات بنا۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں ہم دعا التجا کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام مومنین و مومنات کی کامل بخشش اور مغفرت فرما۔ اس خاندان کے حاضرین محفل کے جتنے عزیز و اقارب، دوست، احباب دنیا سے رخصت ہوئے، الہی سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بل احیاء منہم والاموات، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والاهل والبلد الہ العالمین الواحقین کو صبر جمیل عطا فرما یا رب العالمین اس رمضان مبارک سے اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر علماء کرام مشائخ اعظام اور کثیر تعداد کے اندر عوام اہل سنت اور بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ سید محمود احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، الہ العالمین ان سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں مقام اعلیٰ عطا فرما۔ جو ہمارے بزرگ عالم دین بیمار ہیں، علیل ہیں، الہی اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے نبی کی آل کا صدقہ صحت اور شفا والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین حضرت کے لیے دعا ہے ان کے علم عمل عمر میں خیر و برکت عطا فرما، خدمت دین متین ساری زندگی جو کی اور کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اہل سنت والجماعت پہ ہم پر تادیر ان کا سایہ قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی قبر اور آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں فکر آخرت عطا فرما، نماز پنجگانہ کی باقاعدگی، سنت اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح حضرت نے فرمایا مولا ہمیں خود احتسابی کی توفیق عطا فرما، ہم اپنا احتساب خود کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق اپنے گھر کا ماحول اور اپنی زندگی کو، اپنا لباس، کردار، چہرہ مورا اور اپنی زندگی کو ہم ان کے سانچے میں ڈھال لیں۔ الہی ہمیں ایسا بنا دے جو تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائے اور وہاں پر ہم قبول ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین اس موذی وبا کرونا وائرس سے اس امت مسلمہ کو محفوظ فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہم یا حفیظ و یا سلام، اللہم یا حفیظ و یا سلام، اللہم یا حفیظ و یا سلام، اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا مجیب الدعوات یا دافع البلیات یا رافع الدرجات یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب، اللہم یا حلال المشکلات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نور العرش محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔ تمام مہمان باہر کھانا لگا ہوا ہے جی، کھانا کھا کر آپ نے جانا ہے، کوئی نہیں جائے گا۔ بہت شکریہ دوسرے شہر سے جو تشریف لائے ہیں، تمام مہمانان گرامی کا بہت شکریہ جی۔ باہر کھانا لگا ہوا ہے، برائے گرم بچوں کو بنا کر یہ یہ